نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی اہمیت سمجھانے کے لیے، رمضان المبارک کی اونچی شان اور اس کا امت کو فائدہ بتانے کے لیے جو کچھ ارشادات اپنے ایک ہی بیان میں ارشاد فرمائے تھے، جس کو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ صبر شریعت میں علی الطاعات عن المعاصی علی المصائب، صبر کے 3 مرحلے یا 3 موقع ہو سکتے ہیں، اور ان تینوں موقعوں کو اختیار کرنے والا وہ صبر کرنے والا کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے صبر عن المعاصی۔ معاصی معصیت کی جمع ہے، معصیت نافرمانی کو کہتے ہیں، کہ جانتے بوجھتے آپ کو پتہ ہو کہ یہ کام منع ہے پھر بھی آپ وہ کام کریں، اس کو معصیت کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات صبر کی تعریف میں یاد رکھی جائے کہ صبر عن المعاصی، جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے، اس چیز سے بچنے میں صبر کرنا، اس چیز سے بچنے میں صبر کرنا۔ گناہوں سے بچنا بغیر صبر کے نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ گناہوں سے بچنا بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص صابرین میں سے، صبر کرنے والوں میں سے کیسے ہوگا جو گناہ کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا ہو، اسے جب معصیت کا موقع ملے تو وہ اس گناہ کو کرتا ہو اور پھر وہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں شمار کر لے، تو یہ ناواقفیت کی بات ہے، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے میں صبر کرنے والا ہے۔ اور صبر کی تعریف میں پھر یہ بھی شامل ہے کہ آپ نیکیوں پر، اللہ کی فرما برداری پر پابند رہنے میں صبر کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اللہ کے حکم پورا کرنا چاہ رہے ہیں اور معاشرہ، زمانہ، برادری، حالات، اوقات آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، نہیں۔ آپ اللہ کا حکم پورا کرنا چاہتے ہوں گے، کبھی گھر والے رکاوٹ بنیں گے، کبھی خاندان رکاوٹ بنے گا، کبھی برادری رکاوٹ بنے گی، کبھی دوست یار رکاوٹ بنیں گے، اور کبھی حالات اور اسباب موافق نہیں ہوں گے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر صبر کرنا اور اللہ کے حکم کو ہر قیمت پہ اختیار کر لینا، اور جو اللہ کا حکم اختیار کرنے کی وجہ سے نقصان بظاہر ہو رہا ہے، بظاہر فلاں دوست ناراض ہو گئے، فلاں رشتہ دار ناراض ہو گئے، فلاں 2 پیسے کا جو نفع مل سکتا تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا، یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، ان تمام معاملات پہ صبر کریں۔ تو سب سے پہلا یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ صبر عن المعاصی کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر اپنا رمضان کا مہینہ پورا کرنے والے بن جائیں، ہم گناہوں سے دور رہیں، گناہوں کے اسباب کو اختیار نہ کریں، جس کام کو کرنے کی وجہ سے ہم گناہ میں لگ جاتے ہیں اس کام کو چھوڑ دیں، جن دوستوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہم گناہ میں لگ جاتے ہیں ان دوستوں کو چھوڑ دیں، جس جگہ جانے کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ جانا چھوڑ دیں۔ پھر ہم طاعات کے اوپر صبر کرنے والے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، سب سے پہلے جو فرض چیزیں ہیں، روزہ رکھنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا فرض ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ تو جتنے بھی فرض کام ہیں سب سے پہلے ہم ان کو پورا کرنے میں جو ہمارے خیال میں کوئی رکاوٹ یا نقصان یا حرج ہوتا ہے اس کو ہم برداشت کریں اور اللہ کے حکم کو ہم پورا کریں۔